واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ لا يحب كل کفار اثیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر إنه لا يحب المستكبرين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يحب الخائنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے. حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام و صد احترام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آپ کے سامنے آج مختصر سے وقت میں جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ اعمال یا وہ کام جن کاموں کی وجہ سے اللہ بندے سے محبت نہیں فرماتا. کلمہ پڑھنے والا بندہ مومن جب اس کے سینے میں ایمان کا نور آ جاتا ہے تو پھر جس طرح کا مرضی ہو، جس نسل، جس طبقہ یا جس خاندان سے مرضی تعلق ہو،
اس کی خواہش اور اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یقیناً ایمان کے معراج اور ایمان کی اصل یہی ہے کہ ایک بندہ مومن اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ ہر عمل اس نیت سے کرے کہ میرا خدا راضی ہو جائے۔ جہاں بھی اس بات کا تعلق ہے کہ رب کو راضی کرنا ایمان کی حقیقت ہے، وہاں پہ اللہ رب العزت کا مقدس کلام اپنے بندوں کو یہ بھی فرماتا ہے کہ کچھ عمل ایسے ہیں جن عملوں کی وجہ سے اللہ بندوں سے محبت فرماتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب تک ہمیں ان کاموں کا پتہ نہیں چلے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نفرت فرماتا ہے؟ ایسے نہ ہو کہ ہماری زندگی میں تو وہ کام ہوں لیکن ہم یہ دعائیں کریں کہ اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اپنی محبت عطا فرما۔ تو جب رب خود اعلان فرما رہا ہے کہ یہ کام کرو گے تو محبت نہیں کروں گا، تو پھر ہمیں یہ سیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ کن کاموں کے کرنے سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ تو آج اس مختصر سے وقت میں چند ایک باتیں کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت کے فرمان سے 2-3 چھوٹی چھوٹی آیات کے حصے پڑھے۔ ایک آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور مختصر کروں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب سرکش لوگوں سے پیار نہیں فرماتا۔ اگر ہم اس کا شان نزول پڑھیں تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ آیت کریمہ جہاد کے بارے میں نازل ہوئی اور ایمان والوں کی صاحب میں کوئی حکم ہے، اس کا پس منظر جہاد ہے، جنگ ہے۔ حدیث پاک کی آیت کی گواہی دیتی ہے اللہ رب العزت کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو جنگ کے لیے بھیجتے یا حضور خود جاتے تو سرکار اس علاقے سے پہلے ایک مقام پر اپنے ساری فوج کو اکٹھا فرماتے اور حضور اپنی فوج کو ایک پیغام دیتے، خطبہ ارشاد فرماتے، جس کا خلاصہ یہ ہوتا کہ کسی فوجی نے، کسی مجاہد نے، دین اسلام کے کسی خادم نے کسی بچے پہ ظلم نہیں کرنا، عورت مل جائے تو عورت پہ ظلم نہیں کرنا، کوئی بوڑھا مل جائے تو اس بوڑھے سے لڑائی نہیں کرنی۔ یہ حکم ہے کافروں کے بارے میں۔ سامنے آ گیا بچہ ہے کافر، اسلام کا حکم ہے چھوڑ دو۔ سامنے آ گیا بوڑھا ہے کافر، اسلام فرماتا کچھ نہیں کہنا۔ سامنے عورت آ گئی ہے کافرہ، اسلام کا حکم یہ ہے میدان جنگ میں ہو، جنگ جاری ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس عورت کو کچھ نہیں کہنا۔ چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت کے پاک محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو حدیث گواہی دیتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو سمجھاتے کہ اگر جنگ ہو رہی ہے، کوئی بندہ لڑائی کرتے کرتے کہہ دے کہ میں صلح کرتا ہوں، فرمایا اس کو بھی چھوڑ دو۔ یہ ساری باتیں کافروں کی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج کی اس نشست میں جو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں وہ جملہ یہ ہے، اگر سامنے کافر کا بچہ آ جائے، کافر بوڑھا آ جائے، کافرہ عورت آ جائے، یا کوئی کافر ہو دشمن بن کے سامنے آئے اور آ کے کہے میں صلح کرنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود بھی جہاد کرنے والا صلح نہ کرے، ان بچے پہ، اس عورت پہ یا اس بوڑھے پہ ظلم کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا تو آیا تھا اسلام کی خاطر، نکلا تھا خدا کی راہ میں، لیکن یہاں پہ آ کے تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، تو یاد رکھ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے سے پیار نہیں کرتا۔ تو عزیزان گرامی، جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر سامنے کافر آ جائے اس کے ساتھ لڑائی کریں تو خدا محبت نہیں کرتا۔ سامنے کافر بوڑھا آ جائے لڑائی کریں، اللہ پسند نہیں فرماتا۔ کافرہ عورت آ جائے لڑائی کریں، خدا پسند نہیں فرماتا۔ تو میرے عزیز جملہ یہ یاد رکھیے، اگر سامنے مسلمان ہو، اس مسلمان سے ہم دشمنیاں پالیں تو خدا کیسے پسند کرے گا؟ اگر سامنے ہماری بہن ہو، ہماری بیٹی ہو، ہماری ماں ہو، کیونکہ بہنیں بیٹیاں سب کی برابر ہیں، کسی کی بہن اس کی نہیں، وہ ہم سب کی، میری بھی بہن ہے، کسی کی بیٹی اس کی بیٹی نہیں، اسلام کہتا وہ سب کی بیٹی ہے۔
سامنے کسی کی بیٹی آ جائے، کسی کی بہن آ جائے، کسی کی ماں آ جائے، لیکن میری نظر میں حیا نہ ہو، میرے دل میں پاکیزگی نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ کافر آ جائے، اگر لڑائی کی تو خدا نفرت فرمائے گا، پسند نہیں کرے گا تمہیں۔ تو عزیزان گرامی ایمان سے بتائیے، اگر سامنے مسلمان عورت آ جائے جو اس کو بھی نہ چھوڑے تو خدا محبت کرے گا؟ رب فرماتا کافر آ جائے سامنے، لڑائی کرو گے، کافر کا بچہ آ جائے، بوڑھا آ جائے، اگر اس سے بھی دشمنی کرو گے خدا پسند نہیں فرماتا۔ تو ذرا ایمان سے بتائیے، اگر مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، ہم اس سے دشمنیاں پالیں تو خدا پسند فرمائے گا؟ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، اگر سامنے کافر ہے، دشمن کی سرزمین ہے، میدان جہاد ہے، وہ دشمن آ کے کہتا ہے کہ بھئی میں تیرے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یہ مسلمان ہو کے اس کافر سے اگر صلح نہ کرے، پھر بھی لڑائی کرے، میں اس بندے سے محبت نہیں کرتا۔ تو ایمان سے بتائیے، جس مسلمان کے دروازے پہ آ کے کوئی مسلمان کہے یار مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ مسلمان کہے کہ نہیں نہیں تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تو خدا محبت کرے گا؟ یہ ایک فرمان تھا کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پیار نہیں فرماتا۔ ایک اور اپنے رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مقام سے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اس سے پہلے ایک پڑھتے ہیں، ان اللہ لا یحب کل معتد اثیم، ان اللہ لا یحب من کان مختال فخور۔ بہت سارے مقامات پہ مختلف سیغوں سے اللہ رب العزت کا فرمان موجود ہے۔ مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ناشکرے سے محبت نہیں فرماتا۔ اگر اس آیت کریمہ کا پس منظر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات اور صدقے کو بڑھا دیتا ہے، واللہ لا یحب ان یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب۔ درود پاک پڑھیے، ابھی آیت پڑھی ذہن سے نکل گئی، درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ۔ جی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھا دیتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، بے شک اللہ تعالیٰ ناشکرے سے محبت نہیں فرماتا۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول آپ نے سن لیا، یہاں پہ رب ہمیں بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ فرمایا جو اپنے رب کا ناشکرہ ہے میں خدا اس بندے سے محبت نہیں کرتا۔ ناشکری سے مراد کیا ہے؟ اسی آیت میں رب تعالیٰ نے بتا دیا، فرمایا رزق میں نے بندہ مومن کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اس کو ملنا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ مومن حرام کے ذریعے سے رزق تلاش کرے گا، فرمایا یہ اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اس بندے کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے، جتنا ملنا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا، اس کے باوجود بھی یہ خدا کی مخلوق پہ حق پہ ڈاکے ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اپنے رب کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، یہ ناشکر ہے۔ کیوں؟ اگر شکر گزار ہوتا تو حلال پہ اکتفا کرتا، شکر گزار ہوتا، رب کا فرما بردار ہوتا تو حرام ذریعے سے مال حاصل نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بندے اگر تجھے اپنی ذات پہ توکل یا بھروسہ ہوتا تو حرام اور سود کے ذریعے سے مال حاصل نہ کرتا، لوگوں سے ناحق وصول نہ کرتا، لوگوں سے ناحق قبضے نہ کرتا۔ فرمایا کہ جو بندہ اپنے رب کی تقسیم پہ راضی نہیں،
یا جو بندہ اپنے رب کی ذات کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بھی محبت نہیں فرماتا۔ تیسرے بندے کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک جو تکبر کرتے ہیں اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ اب تکبر کیا ہے؟ اس کا ایک بالکل مختصر سا انداز کہہ دو جملہ، انسان اپنے آپ کو کسی بھی معاملے میں کسی سے بہتر سمجھ لے، یہ تکبر ہے۔ اب ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کہیں ایسے عمل تو نہیں، چونکہ ہم نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہم دعائیں کریں کہ یا اللہ تو ہم سے محبت فرما، یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل ایسے ہوں کہ ہم عملوں میں تو رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہو رہا ہو۔ تو ہم نے عمل وہ کرنے ہیں کہ جن عملوں سے رب خوش ہو، ہم نے ایسے کاموں سے بچنا ہے جن کاموں سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک عمل بتایا، لا يحب المستکبرین، فرمایا جو تکبر کرتے ہیں اللہ ان لوگوں سے محبت ہے۔ آئیے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ کبر، فرمایا جس بندہ مومن کے دل میں ایک ذرے کے برابر تکبر ہو، حضور فرماتے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنا تکبر ہو؟ ایک ذرے کے برابر تکبر ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، حج کرنے کی توفیق دے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ہم دل میں بڑے بنے پھریں کہ جو کچھ بھی ہوں میں ہوں، یہ کیا ہے؟ میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب ارشاد فرماتے بندے تو بندگی تو کر رہا ہے، رب کی عبادت تو کر رہا ہے، لیکن یہ عبادت تجھے تکبر کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر آ جائے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت میں داخل ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ کوئی جس طرح کا مرضی ہو کہتا ہے کہ مالک اپنی رحمت سے جنت عطا فرما، اور یقین جانیے جنت ملنی ہے تو خدا کی رحمت سے ملنی ہے۔ یہ بھی زندگی میں عقیدہ یاد رکھ لیں، کبھی زندگی میں اللہ آپ کو بڑی توفیق دینا، رات دن بندگی کریں، سب کچھ کریں، اس کے باوجود بھی کبھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کے ایک صاحب کا حضور نے ذکر فرمایا، اللہ نے بڑی لمبی زندگی دی، زندگی میں پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی، لوگوں سے کہتا تھا کہ میں نے عمل اتنے کر لیے ہیں کہ خدا مجھے میرے عملوں کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ عقیدہ بڑا ضروری ہے۔ سو جاتا ہے، خواب میں اس نے دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے، میزان قائم ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں اس کی آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھ دو، زندگی کی ساری نیکیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ جب وزن کیا گیا تو ساری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، آنکھ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے بندے سے فرمایا بندے تو کہتا ہے کہ میں عملوں کی وجہ سے جنت لوں گا، پہلے ہی سے ایک آنکھ کا حق ادا کر، جنت کی بات بعد میں کر۔ جیسے اٹھا فوراً توبہ کی مالک مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ یاد رکھیے گا اللہ زندگی میں جتنی مرضی عبادت کی توفیق عطا فرما دے، کبھی مت سوچیے گا کہ میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت جاؤں گا، ہمیشہ یہی التجا کیجئے گا مالک اپنے رحمت سے جنت عطا فرما۔ تو حضور فرماتے کچھ ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اب حضور کا فرمان ہے، فرمایا 500 سال کی مسافت دور تک جنت کی خوشبو جائے گی۔ فرمایا کچھ ایسے ہیں جن کو قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا ایک وہ ہے جس کے دل میں تکبر ہے، جو دنیا میں تکبر کیا کرتا تھا۔ تو عزیزان گرامی ابھی تک ہم نے 3 لوگوں کا ذکر پڑھا۔ ایک وہ بندہ جو سرکش ہے، مخلوق خدا کے ساتھ جو اپنے معاملات کو بہتر نہیں کرتا۔ دوسرا وہ بندہ جو اپنے رب کا ناشکرہ ہے،
اور تیسرا وہ بندہ جس کے دل میں تکبر ایک ذرہ برابر بھی ہے، اللہ اس بندے سے محبت نہیں فرماتا۔ اب چوتھے بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے واللہ لا يحب الظالمین، فرمایا اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ توجہ ہے آپ تمام حضرات، ذرا توجہ سے یہ جملہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت ہے۔ ظلم کیا ہے؟ وَضْعُ شَيْءٍ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کو ویسا بنا دینا جس چیز کی وہ اہل نہیں تھی۔ اس کی مثال دینا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سب سے بڑا ظلم کہا ہے شرک کو۔ کیوں؟ ہم نے ظلم کی تعریف پڑھی کہ کسی کو وہ مقام دینا جس کا وہ اہل نہ ہو۔ شرک کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اس کائنات میں اگر کوئی بندگی کا اہل ہے تو وہ خدا کی ذات ہے، اگر کسی کو عبادت جچتی ہے تو وہ عرش کا رحمان ہے۔ تو ظلم کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کسی چیز کو اس چیز سے ہٹ کے رکھ دینا۔ تو جو بندہ بندگی کا مستحق تو خدا ہے، جو آگ سے تراشے ہوئے بت کو کہے کہ یہ بھی بندگی کا مستحق ہے، تو فرمایا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم کر رہے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عظمتوں اور شانوں سے نوازا۔ کوئی بدبخت سر پھرا کہہ دے کہ جتنی شان معاذ اللہ حضور کی ہے اتنی شان ہماری بھی ہے، معاذ اللہ اتنی شان ہمارے فلاں کی ہے، ہمارے فلاں کی ہے، اور یہ فتنہ اس امت میں دن بدن عروج پکڑ رہا ہے۔ معاذ اللہ ایسے بدبخت ہیں قرآن و حدیث کا نعرہ لگانے والے جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امتی عمل کر کر کے نبی سے بھی افضل ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو جو مقام رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا قیامت تک کسی اور کو مل نہیں سکتا۔ اسی طرح ظلم کی تعریف یہ ہے، وہ انسان ہو، جانور ہوں، چرند پرند ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، حشرات الارض ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ رویہ ویسے کیا جائے جس چیز کا وہ حقدار ہے۔ اگر اس کے ساتھ اس سے ہٹ کے کیا جائے تو خدا فرماتا ہے یہ ظلم کر رہے۔ اب آئیے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمان سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے گا، کسی کا حق مار لینا ظلم ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا ظلم ہے، کسی بھی طرح کی کسی کے ساتھ خیانت کرنا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں لکھا، آقا جان نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس نے اپنے کسی بھائی پہ ظلم کیا ہے وہ آج ہی اس سے معافی مانگ لے۔ کیوں؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن نہ تو درہم چلیں گے نہ دینار چلیں گے، اور قیامت والے دن تمہیں اپنے بھائی کے ظلم کے برابر اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کسی پہ ظلم کیا وہ آج اس پہ معافی مانگے۔ یار ایک بندہ ساری زندگی ظلم کرتا رہے، لوگوں کے محنت اور خون پسینے کی کمائی کو نچوڑتا رہے، دھوکہ کیا، سب کچھ کیا، خانہ کعبہ جا کے حج کر کے کہے کہ میں نہاتا تو تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے بندے کو پسند فرماتی نہیں۔ اب آئیے اللہ رب العزت کے پاک محبوب کا بڑا خوبصورت فرمان اور نصیحت آموز فرمان ہے۔ کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ میں موجود ہیں، حضور نے فرمایا مل مفلس، غلاموں بتاؤ غریب کون ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بھی یہی جواب دیں گے جو حضور کے صحابہ نے دیا۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے قالوا المفلس من لا درہم لہ، عرض کر لگے والا متاع، یا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دینار مال و دولت نہ ہو وہ بندہ غریب ہے۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے غریب کون ہے، ہم بھی یہی جواب دیں گے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ بندہ غریب ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے جب یہ سنا جواب دیا تو اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ غریب نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں وہ غریب نہیں ہے۔ عرض کیا حضور پھر غریب کون ہے؟ کریم آقا شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اپنے نامہ اعمال میں بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئے گا،
اس کے نام اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، زکاتیں بھی ہوں گی، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی. لیکن حضور فرماتے اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئیں گے، ضرب ھذا قذف ھذا شتم ھذا. حضور فرماتے ہیں کہے گا یا اللہ اس بندے نے دنیا میں مجھ پہ تہمت لگائی تھی، یہ ظلم ہے. دوسرا کہے گا یا اللہ اس بندے نے دنیا میں مجھے مارا تھا، ظلم ہے. تیسرا کہے گا یا اللہ اس بندے نے دنیا میں فلاں ظلم کیا تھا، اس بندے نے مجھے گالی دی تھی. چوتھا کہے گا یا اللہ اس بندے نے میرا حق مارا تھا. اب عزیزان گرامی وہ حدیث پڑھ رہا ہوں جو حضور اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں. آج کے موضوع کی آخر حدیث بڑی توجہ سے سماعت کیجیے. فرمایا غریب کون ہے؟ عرض کیا حضور جس کے پاس مال و دولت درہم دینار نہ ہو. حضور نے فرمایا وہ بندہ غریب نہیں ہے. عرض کیا آقا غریب کون ہے؟ حضور نے فرمایا وہ بندہ غریب ہے. کون؟ قیامت کے دن آئے گا نام اعمال میں نیکیاں ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے. جب خدا کی بارگاہ میں آئے گا چند لوگ آئیں گے. ایک بندہ کہے گا شتم ھذا، مالک اس بندے نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی. آج کوئی امیر بندہ طاقتور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو 2 تھپڑ بھی مار لوں یہ میرا کیا کرے گا؟ یارو ہمیں پتہ نہیں کہ کل قیامت والے دن ایک عدالت لگنی ہے، وہاں پہ وہ سب کچھ کر سکتا ہو. اپنے نبی کا فرمان سنیں. آج میں کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس پہ تہمت لگا دوں، اس کی برائی کر دوں، کہتا ہوں کہ کون سا اس کو پتہ لگنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ عدالت قائم ہونی ہے، وہاں پہ سارا پتہ چلے گا. آج میں کسی پہ تہمت لگاؤں، کسی پہ ظلم کر لوں، کسی کا مال ہڑپ کر لوں اپنے اقتدار کے نشے میں آ کر، کون مجھ سے پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ عدالت قائم ہوگی، سب کچھ پوچھا جائے گا. فرمایا یہ سارے لوگ خدا کی بارگاہ میں یا اللہ اس بندے نے مجھے مارا ہے، یا اللہ اس بندے نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، یا اللہ اس بندے نے مجھے گالی دی تھی. تیسرا بندہ، چوتھا، سارے کہیں گے اب ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کے پاس درہم نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، اگر ہوگا بھی تو کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی نیکیوں کو ان لوگوں میں تقسیم فرما دے گا جن پہ اس نے ظلم کیا تھا، جن کو گالیاں دی تھی، جن پہ تہمت لگائی تھی. حضور فرماتے اس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں تھیں، ساری نیکیاں لوگ لے گئے. اب کیا ابھی بھی حقدار بچ گئے؟ کچھ ہے جو کہتے مالک اس نے مجھ پہ بھی ظلم کیا تھا، میرا بھی حق مارا تھا، مجھ پہ بھی تہمت لگائی تھی، مجھے بھی مارا تھا. آقا فرماتے اللہ ان بندوں کے گناہوں کو اس بندے کے پلڑے میں ڈال دے گا. حضور فرماتے جب میدان محشر میں آیا تو نیکیوں کے پہاڑ تھے، اب حالت یہ ہے کہ نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، گناہ ہی گناہ ہے. آقا فرماتے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فقد طرح الی النار، فرشتوں اس بندے کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. آقا فرماتے سب سے غریب وہ بندہ ہے قیامت والے دن جس بندے سے اس کے برے عملوں کا حساب لیا جائے. تو عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ظلم کرنے والا ہے اللہ اس بندے سے محبت ہے. یہ چند ایک آیات اپنے سونے رب کے مقدس فرمان سے پڑھنے کا مقصد یہ تھا ان مقدس کلمات کو ہم سنیں، اپنے دل میں جگہ دیں اور ان مقدس فرامین کو ہم اپنی زندگی پہ لاگو کریں. یقین جانیے اگر ہم اپنے رب کا ایک ایک فرمان سن کے بھی عمل کرنا شروع کر دیں کہ مالک تیرا فرمان سنا ہے کہ جو بندہ ظلم کرے تو اس سے پیار نہیں کرتا، سونا معاف کر دے، آج کے بعد کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، یقین جانیے خدا کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی. مالک تیرا فرمان سنا جو ناشکری کرتا ہے تو اس سے محبت نہیں کرتا، معاف کر دے، آج کے بعد تیرا شکریہ ادا کروں گا، حرام نہیں کھاؤں گا. مالک تیرا فرمان سنا ہے جو حد سے بڑھتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ صلح صفائی نہیں کرتا، تو اس سے محبت نہیں کرتا، مالک آج کے بعد میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری حدود کے مطابق زندگی بسر کروں گا. تو یقین جانیے پھر زندگی ایسے گزرے گی اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا، گنبد خضرا کے مکی بھی خوش ہو جائے گا. سونے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں چند ایک کلمات خیر جو کہے اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے صدقے سے ہم گناہ گاروں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے 1-2 جمعوں سے بڑی سستی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، تقریر شروع ہو جاتی ہے، احباب بعد میں آ رہے ہوتے ہیں، تو مہربانی فرمایا کریں 12:20 پہ تشریف لے آیا کریں. جو شروع میں ایک گفتگو کا ماحول بنتا وہ بعد میں نہیں بن سکتا. آنا تو ہوتا ہی ہے، آپ لوگوں کے سننے کا جذبہ تو ہے،
یقین جانیے آپ لوگوں کے لیے دل سے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پہ کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے۔ اور آپ آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، جب نکلا کریں نا اپنی دکان سے تو جو بھی دعا مانگا کریں، یہ مجھ سے سن لیں، حضور کے حدیث پڑھ رہا ہوں، یقین جانیے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ جب آئیں دعا مانگا کریں، جب واپس جائیں تو واپس جاتے ہوئے بھی دعا مانگا کریں۔ کیوں؟ آپ یہاں پہ رسمی طور پہ نہیں آتے، آپ خدا کی راہ میں آتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں جو بندہ خدا کی راہ میں نکلتا ہے اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے مالک قبول فرما لیتا ہے۔ آپ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ وقت پہ آنے کی، دعا کرتے ہیں جو چند کلمات کہے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔